بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس طرح جیسے کہ شیطان نے چھو لیا ہو، یعنی حیران اور مدہوش ہو کر۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی سود کے مثل ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا، اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 270 پر 5، 270 پر 6 اور 270 پر 7 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ، سود حرام ہے اور تجارت، بیع کہتے ہیں تجارت کو، خرید و فروخت، حلال تجارت کو۔ تو بیع حلال ہے، یعنی تجارت کرنا، کام کر کے محنت کر کے کمانا حلال ہے، اور سود حرام ہے۔ اسی آیت میں فرمایا جو سود کھاتے کھاتے بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ قیامت میں ایسے اٹھے گا جیسے اسے شیطان نے چھو لیا ہو۔ جو گزر گیا زمانہ جاہلیت میں گزر گیا، اللہ اسے معاف کر دے گا، مگر آج کے بعد سے نہیں کھائیں گے، جب یہ آیت اتری تب سے۔ اور کسی نے توبہ کرنے کے بعد واپس سود کی طرف لوٹا تو پھر اللہ اسے ہمیشہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسری آیت کا خلاصہ، اللہ ہمیشہ قیامت تک سود کو ختم کر دیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے، اور گناہ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تیسری آیت کا خلاصہ، ایمان والے، اچھے کام کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، قیامت کے دن ان پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے والی جو آیات گزری ہیں ان آیات کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے الگ الگ انداز، الگ الگ راستے بتائے گئے کہ کیسے زکوٰۃ کو لگانا ہے، صدقہ فطر لگانا ہے، نظر کی ہوئی چیزوں کا خرچ کرنا ہے، اور کیسے کافر اگر تمہارے کوئی تعلق والے ہیں، کافر بھی ہیں تو ان پر بھی خرچ کرو، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر دیں گے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں ہے تو اس کے گھر والوں پر بھی خرچ کرو۔ اور اس کے علاوہ نفلی صدقات کے بارے میں بھی فرمایا، رات ہو کے دن، چھپ کر ہو کے کھلم کھلا، تھوڑا ہو کے زیادہ، اللہ سب پر اجر دیتے ہیں۔ یہ جو خرچ کی تفصیل بتائی گئی، تو خرچ کی تفصیل کے بعد اب سود کا ذکر کیا جا رہا ہے، ربا،
عربی میں سود کو کہتے ہیں۔ ایک ہے خرچ کرنا اللہ کے لیے غریبوں پر بغیر معاوضے کے، اسے صدقہ کہتے ہیں، اسے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور ایک ہے دنیا داری کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، غریب کا خون چوسنے کی خاطر سود کھانا، یہ بالکل جائز نہیں۔ یہ دو الگ الگ ضد ہیں، یہ اپوزٹ ہیں، ایک صدقہ ہے اور ایک سود ہے۔ اور قرآن پاک کا پورے قرآن کے اندر آپ کو زیادہ تر یہی انداز ملے گا، جب جنت کا ذکر کریں گے اللہ تو جہنم کا ذکر کریں گے، اپوزٹ۔ جب مومن کا ذکر کریں گے تو پھر اللہ کافر کا بھی ذکر کریں گے، اپوزٹ۔ جب اللہ نیک بندوں کا ذکر کریں گے تو گنہگاروں کا بھی ذکر کریں گے، اپوزٹ، تضاد، ضد۔ اسی طرح جب صدقے کا ذکر آیا، خرچ کرنے کا ذکر آیا اللہ کے راستے میں، تو اب سود کا بھی ذکر ساتھ میں آیا، اس لیے کہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ اور چیز اپوزٹ سے، ضدین سے اچھی طرح پہچانی جاتی ہے۔ رات کو سمجھانا ہو تو دن کے اجالے کو بتانا پڑے گا، بیماری سمجھانا ہو تو صحت سمجھانی پڑے گی۔ اپوزٹ سمجھائیں گے تو چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک کا زیادہ تر اصول یہی رہے گا کہ جو چیز کہی جائے گی جنت کا تو پھر آگے جہنم کا ذکر آئے گا، یہ تذکرہ چلتا رہے گا، یہ اصول چلتا رہے گا، یہ سنت چلتی رہے گی۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا، تو اب یہاں سود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کے اندر ربط ہے، بات میں ایک دوسرے سے تعلق یہ ہے۔ صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نفل دینا، منت کا پورا کرنا، کافروں پر خرچ کرنا، یہ غریبوں کو خون دینے کے مترادف ہے، برابر ہے۔ صدقہ دے رہے ہیں، آپ غریبوں کو خون دے رہے ہیں۔ جیسے ایک مریض کو بچانے کے لیے خون نہیں دیا جاتا، جب خون کی کمی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خون دے کر بچاتے ہیں، کبھی سے یہ گروپ کا خون چاہیے تو لہذا خون دے کر اسے بچائیں گے، اس کی جان بچائیں گے۔ تو صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا گویا کہ خون دینا تاکہ غریب بچ جائے، اور سود لینا ایسا ہے جیسا کہ خون چوسنا، اس سے بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اس آیت کی ابتدا اللہ پاک الذین یأکلون الربا یہاں سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ یہاں نہیں آیا، توجہ کریں بات پر۔ آیت کی شروعات میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والوں سود اللہ نے حرام کیا، ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، بلکہ کیا آیا ہے؟ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں۔ ایک تو آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہوئی۔ نمبر دو، دوسرا سوال، اتنا سخت انداز کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے کہ شیطان نے اسے چھو لیا ہو۔ اور تیسرا سوال، تجارت اور سود برابر کہنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ تینوں باتیں آپ سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز، آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہوئی۔ ایمان والوں کو اللہ مخاطب نہیں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو سود کھا رہے ہیں ان کو فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا جیسے زمانہ جاہلیت میں پہلے مسلمان بھی شراب پیتے تھے، بعد میں اللہ نے حرام کر دیا تو پھر انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو کچھ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں، پھر وہ اسلام کے اندر آئے، بعد جب اسلام نے اسے منع کر دیا تو لوگ مسلمان ہونے والے رک گئے، صحابہ رک گئے۔ تو کیا یہاں یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا؟ کیا مطلب؟ کیا مسلمان سود نہیں لیتے تھے؟ نہیں لیتے تھے۔ زیادہ تر جو مشرکین مکہ تھے، جو سرداران مکہ تھے، وہ سود میں ملوث تھے۔ عام انسان اس وقت بھی سود میں ملوث نہیں تھا، اور مسلمان سود میں نہیں تھے، اکا دکا جن کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے، مگر زیادہ تر مسلمان سود نہیں کھاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ جب مسلمان اس میں ہے نہیں تو پھر مسلمان کو مخاطب کیوں کریں؟ سمجھ میں آئی سوال کا جواب؟ یا ایھا الذین آمنوا کی ابتدا نہیں فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے ہی نہیں اس میں، تو پھر انہیں مخاطب کرنے کا کیا فائدہ؟ ورنہ پھر اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب ہو جائے گا کہ پھر مسلمان سود کھاتے تھے۔
اسی لیے اللہ نے وضاحت فرما دی یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، کیوں کہ یہاں سود تو دوسرے کھاتے تھے، کافر لوگ کھاتے تھے۔ دوسرا انداز بڑا سخت ہے اللہ کا اس میں، کیوں لہجہ سخت ہے؟ کیوں؟ سود مطلب مفت کھانے کی لت پڑ جانا۔ سود کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو بیٹھے بیٹھے مفت کھانے کی عادت پڑ جانا، اور مفت عادت، مفت خوری کی عادت یہ جلدی سے نہیں چھوٹتی۔ جب تک آپ دھمکی بھری بات نہیں کریں گے تب تک وہ بات ختم نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور ہر طرح کی مزاحمت اب ختم ہو گئی، اب لگا کہ انگریزوں نے ہندوستان پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ ہر قسم کی مزاحمت اب کارگر نہ ہوئی، تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے ایک رسالہ لکھا، فصیلۃ الاعلام فی دار الحرب والاسلام۔ اس رسالے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی رشید احمد گنگوہی ہیں جن کے نام پر دارالعلوم دیوبند میں مسجد رشید رکھی گئی ہے۔ مسجد رشید یہ حضرت کے نام سے رکھی گئی ہے، اور حضرت بہت بڑے مفتی ہیں، سبحان اللہ۔ دوسروں کے فتاوے اور حضرت کی فتوے کی کتاب میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دوسرے لمبی لمبی بحث کر کے آخری میں فتویٰ سنائیں گے، حضرت ایک جملے میں سوال کا جواب دے دیتے تھے، زبردست ماہر۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کا رسالہ فصیلۃ الاعلام فی دار الحرب والاسلام، اس رسالے میں حضرت نے ثابت کر دیا اور یہ فتویٰ دے دیا کہ آج سے ہندوستان دار الحرب ہو گیا۔ تو اب کچھ لوگوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت جب ہندوستان، اچھا دو قسم کے ملک ہوتے ہیں، ایک دار الامن ہوتا ہے، ایک یہ بھی سمجھ لیں، دار الحرب کا تو سمجھ میں نہیں ہے تو مشکل بات۔ ایک ہوتا ہے دار الامن، امن والا گھر، دار کا تو گھر بھائی، دار الامن امن والا گھر۔ دار الحرب غیروں کا گھر، سمجھ میں آ رہے بات؟ دار الامن امن والا گھر یعنی جہاں مسلمان ہیں، حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، وہی قانون ہے، اسے دار الامن کہا جاتا ہے۔ سب اسلام کا چلتا سو، قانون بھی اسلام کا قرآن حدیث کے مطابق، تو اسے دار الامن کہیں گے۔ دار الحرب جس کے اندر غیروں کی حکومت ہوتی ہو اور قانون دوسروں کا چلے، اسے دار الحرب کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں سب ملے جھلے لوگ ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب ہیں، اور قانون کسی مذہب کا نہیں، قانون سب نے مل کر کوئی ایک بنایا ہوا قانون ہے۔ کسی کے دھرم کا قانون نہیں ہے، نہ ہندوؤں کے دھرم کا قانون ہے، نہ مسلمانوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ سکھوں کا، سب نے جڑ کر، سب نے کمیٹی میں شریک ہو کر ایک قانون بنایا ہوا ہے سب کے لیے، اسے دار الحرب کہتے ہیں۔ تو دار الامن یعنی دار الاسلام، اسلام والا شہر، دار الحرب یعنی غیروں کی حکومت والی اسے کہتے ہیں۔ تو جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ہندوستان پر، تو اس وقت کیونکہ ایک زمانے تک مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی ملک ہندوستان میں، 850 سال مسلمان بادشاہوں نے یہاں حکومت کی ہے، تو اس وقت تک یہ دار الامن تھا۔ اب دوبارہ کیا ہو گیا؟ یہ انگریزوں کے قبضے پر دار الحرب ہو گیا۔ تو دار الحرب جب حضرت نے رسالے میں ثابت کر دیا کہ بھی آج کے بعد ہمارا ملک جو ہندوستان ہے یہ دار الحرب ہو چکا ہے، دار الامن نہیں رہا، تو کچھ لوگوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت جب آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمارا ملک دار الحرب ہو گیا، تو اب آپ سود کو حلال ہونے کا فتویٰ بھی آپ دے دیں۔ کیوں؟ دار الحرب میں سود لینا دینا دونوں جائز ہیں۔ دار الحرب میں سود کا لینا بھی جائز، سود کا دینا بھی جائز۔ دار الاسلام جہاں قرآن حدیث چلتے ہوں، جہاں مسلمان ہیں، وہاں سود حرام ہے، اور جو دار الحرب ہے وہاں سود جائز ہو سکتا ہے۔
تو پھر حضرت سے لوگوں نے درخواست کی، جب آپ نے اس ہمارے ملک کو دارالحرب قرار دے دیا ہے، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، قانون بھی ان کا چل رہا ہے، عدالتیں بھی ان کی لگ گئی، ہمارا تو کچھ نہیں، دارالحرب ہو گیا، تو اب آپ فتویٰ دے دیں، جواز دے دیں سود کے حلال ہونے کا۔ تو پھر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ابھی دے دوں فتویٰ کہ سود حلال ہے، مگر آگے چل کر اگر اللہ نے چاہا تو یہ ملک ہمارا دوبارہ دارالاسلام ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے فتویٰ دے دیا جواز کا سود کے اور لوگ یعنی مسلمان سود کھانا شروع کر دیے تو مسلمانوں کو عادت پڑ جائے گی سود کھانے کی، جب یہ دارالاسلام بنے گا واپس تو پھر مسلمانوں سے یہ سود خوری کی عادت کون چھڑائے گا؟ مفت خوری کی عادت کبھی نہیں چھوٹتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ دارالاسلام واپس بنے گا اس امید پر یہاں سود مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کافروں کا مسئلہ الگ ہے، چھوڑ دیں۔ تو سود کہتے ہیں مفت کھانے کو بیٹھ کر مال سے مال پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں سود، زر سے زر پیدا کرنا، اور تجارت محنت سے پیسہ بنانا۔ تو یہ دو چیزیں، تو جب آدمی کو کسی چیز کی لت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ آسانی سے نہیں چھوٹتی، اسے لہجے کو سخت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے لہجہ سخت فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ یاد رکھو اگر سود کھاتے کھاتے بغیر توبہ کے مر جاؤ گے تو قیامت میں ایسی حالت میں اللہ اٹھائیں گے کہ تمہیں لگے گا کہ شیطان تمہارے آنکھ پر ہے۔ شیطان دیکھو، یتخبطہ الشیطان، لفظ کیا ہے؟ خبطہ، یخبط، خبتی ہو جانا، خے سے شیطان کا چھو لینا، شیطان کا اثر ہو جانا، شیطانی اثرات کا ہو جانا۔ مگر من المس، مس یمس کہتے ہیں چھونے کو۔ تو شیطان کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ ان الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، شیطان تمہارے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر سالوں سال سے یا مہینوں سے اس سے جدا ہو، اس عورت کے پاس کسی بھی وجہ سے جانے سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کا شوہر دور ہے، وہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کے اندر یہ حدیث ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑے گا جیسے خون دوڑتا ہے۔ مطلب شیطان تمہیں چھو لے گا، شیطان اندر دا من المس، یہ بتا المس بتا رہا ہے کہ شیطان اندر نہیں آئے گا، ہاں مگر شیطان تمہارے اوپر اثر ضرور کرے گا۔ شیطان چھو لے گا، اس حال میں قیامت میں اٹھائیں گے۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم ان کو قیامت میں پاگل بنا کر اٹھائیں گے۔ پاگل کا لفظ استعمال نہیں فرمائے، کیوں؟ پاگل انسان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ پاگل انسان کو تکلیف کا کیا نہیں ہوگا؟ درد ہوتا، اسے درد ہوتا ہے، مگر جو احساس عقل مند انسان محسوس کرتا ہے، جو ٹارچر دماغی اعتبار سے جو عقل مند محسوس کرتا ہے، وہ پاگل انسان نہیں محسوس کرتا، کیوں؟ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جیسے جانور کو جو ہمارا تو درد ہوتا اسے، مگر محسوس نہیں ہوتا اسے۔ تو پاگل کا لفظ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ پاگل کو تکلیف دیے تو احساس نہیں ہوتا، مگر جسے شیطان کے اثرات ہوتی اسے سب معلوم ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، احساس بھی رہتا ہے، پریشانی بھی، دماغی ٹارچر بھی، ہر ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سود خور کو ایسے اٹھائیں گے جیسے شیطان نے اسے چھو لیا، یعنی ایسی حرکتیں کرے گا وہ قیامت میں، دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ سود خور ہے، دیوانی حرکتیں کرے گا، مگر عقل رہے گی، عقل نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ عذاب کو محسوس کرے۔ جیسے دنیا میں اس نے غریب کا خون چوسا اتنا کہ غریب نہ رات میں ڈھنگ سے سو پایا نہ دن میں سو پایا، اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر سود پر سود جب بڑھتا ہے تو آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔
آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں کیسے ادا کروں اتنا بڑا سود. جیسے اس نے ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو جیسے دنیا میں اس نے پاگل بنایا، اللہ قیامت میں سود خوروں کو شیطان کی پاگل کی طرح بنایا. اللہ عذاب جو دیں گے نا قیامت میں، جنس کا عذاب جنس ہے. تمہیں دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سزا وہاں ملتی ہے تمہیں یہاں. نعوذ باللہ اگر کوئی انسان ڈپریشن میں جا کر کسی پہاڑ سے نیچے کود کر مر گیا، خودکشی حرام ہے، تو قیامت جو آخرت میں پھر اسے جہنم کے اندر کیا سزا دیں گے؟ وہی پہاڑ بنائیں گے اور وہیں اسے کھڑائیں گے اور وہیں پر اس سے گرا گرا کر مارتے رہیں گے. جیسا تم نے گناہ کیا ویسی تمہیں سزا ملے گی. جس کی زبان لمبی ہوگی دنیا کے اندر، جس کی زبان کی وجہ سے فتنے پیدا ہوں گے، قومیں ٹوٹ جائیں گی، خاندان ٹوٹ جائیں گے، اللہ قیامت میں ان کی زبان کو خینچیوں سے کتریں گے. اس عالم کی زبان کو بھی خینچی سے کترا جائے گا جو حق نہیں بتایا. اللہ نے موقع دیا، محل دیا، وقت دیا، پھر بھی اگر عالم نے لوگوں کے ڈر سے اگر حق بات نہیں بتائی تو قیامت میں اس کی زبان آگ کی خینچیوں سے کاٹا جائے گا. حق چھپانا اس میں بھی سزا ہے اور ناحق باتیں بولنا اس پر بھی سزا ہے. جو دین میں نہیں ہے اسے دین بتا کر بولتے رہیں گے، آپ تسلی دیتے رہیں گے لوگوں کو، قیامت میں آپ کی زبانیں آگ کی خینچیوں سے کاٹا جائے گا. جو عورتیں اپنے سینے سے سامنے والے مرد کو بہکاتی تھیں، قیامت میں اللہ ان کی چھاتیوں کو لمبی کر کے جہنم میں لٹکائیں گے. جنس کے برابر عذاب ہو رہا ہے، جو تم صدا کرو گے وہی. سود خوروں کو یہ عذاب تو یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن شیطان چولہے کی طرح اسے اٹھائیں گے، دیوانی حرکتیں کرتا رہے گا. دوسرا جو حدیثوں میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو جب میں نے معراج کی رات میں دیکھا تو اس میں سے میں نے ایک قوم کو دیکھا جس کے سر مناسب ہیں، ہاتھ پیر بھی مناسب ہیں، مگر پیٹ پہاڑوں کی طرح ہیں. جیسے بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہوتے ویسے پیٹ، باقی سر ہاتھ پیر سب مناسب ہیں مگر پیٹ بہت بڑے. اور سب سارے جہنمیوں کو جو سانپ ہیں، جو جہنمی بچھو ہیں، وہ سب کو اوپر سے ڈس رہے ہیں. بے نمازی اگر ہے تو اوپر سے ڈس رہے ہیں، اگر کوئی جھوٹا ہے تو اسے اوپر سے ڈس رہے ہیں، اگر کوئی زانی ہے تو اسے اوپر سے ڈس رہے ہیں، اگر کوئی اور گناہگار ہے تو اسے اوپر سے ڈس رہے ہیں. مگر سود خور کا جو پیٹ پہاڑ کی طرح ہے، اللہ نے سانپوں کو اور بچوں کو اس کے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے اور اس سود خور کو سانپ اندر سے ڈس رہا ہے. ایک ہوتی ہے اوپر کی تکلیف، آدمی کو نظر آ رہا ہے، دوا لگا لیا، پٹی بن لیا، ایک اندر درد پیٹ میں معلوم نہیں ہو رہا، کبھی ہاں بے قرار ہو رہا ہے. قیامت کے اندر سود خوروں کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے اور وہ ڈستے رہیں گے. کیوں کہ یہ دنیا میں جمع کر کے لوگوں کا خون چوسا ہے انہوں نے، اسی حساب کا اللہ عذاب دے رہے ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ سود خوروں پر. تو ایک حدیث تو اتنی خطرناک ہے میرے عزیزوں، اور اسی لیے میں نے آپ کو فرمایا جب آدمی کو لت پڑ جاتی ہے تو اس لت والے آدمی کو سیدھی سادھی بات سمجھ میں نہیں آتی، لہجے کو سخت کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا خود کی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. کتنی سخت بات ہے. اور یہ لہجہ اسی لیے اختیار کیا گیا تاکہ یہ سود چھوٹ جائے، یہ لت چھوٹے، مفت خوری کی لت چھوٹے. اللہ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ پھر کل آگے بات بڑھائیں گے. تو اتنا ذہن میں رکھیں میرے عزیزوں کہ کسی بھی طرح کا ہر قسم کے سود سے سود کا مطلب ہمیں پیسے دیکھو، پیسے لیے تو اوپر زیادہ، اسے سود ہم سمجھ میں زیادہ تر سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں سود کی. سود لینا بھی مناسب نہیں اور سود دینا بھی مناسب نہیں. سود لینے، سود دینے والے، سود کا کاغذ لکھنے والے، سود پر گواہ بننے والے، سب پر نبی نے لعنت بھیجی. سودی کاروبار کا اگریمنٹ بھی نہ بناؤ
کہ اگریمنٹ بنانے والا بھی ان کے برابر گنہگار ہے. سود کے اوپر گواہ بھی نہ بنو کہ گواہ بننے والے بھی برابر کے گنہگار ہیں. دینے والا جتنا گنہگار ہے لینے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے. ایک زمانہ چلا ہے ہمارے ملک کے اندر سود کھانے والے, اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کچھ بنیے ہوتے تھے جو مہاجن ہوتے تھے, اتنا سود کھاتے تھے, اتنا سود کھاتے تھے, کسانوں کی حالت یہاں تک ہو جاتی تھی کہ کسان پوری محنت کر کے بیچارہ جو ہے مہینے محنت کر کے جب اس کی فصل کٹنے کو آتی تو کسان سے پہلے بنیا پہنچ جاتا, مہاجن پہنچ جاتا, سود لینے والا پہنچ جاتا, اور اس کسان کی ساری فصل کاٹ کر لے جاتا اپنے گھر. خود محنت کرنے والے کسان کا سود اتنا ہوتا کہ وہ اپنے ہی اگائے ہوئے کھیت کے غلے کو دوبارہ جا کر اس بنیے کے پاس سود میں لیتا دوبارہ. اتنی حالت ہو جاتی تھی. میرے عزیزوں, بڑے بڑے اکابرین نے کہا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ سود لینے والا کبھی بھی 1 2 3 پیڑھی تک آباد نہیں ہو سکتا. آخری درجہ تیسری پیڑھی کو اللہ اس کی پوری برباد کر دیتے ہیں. ایک پیڑھی شاید جمع کر بھی لے, دوسری پیڑھی شاید کھا بھی لے, مگر تیسری پیڑھی سے پہلے اللہ وہ پورا خاندان کو برباد کر دیتے ہیں جو سود میں ملوث ہے. بعضوں نے تو یہاں تک کہا 40 سال بھی اگر وہ سود میں رہا تو کہیں نہ کہیں اللہ اسے ختم کر دیں گے کسی نہ کسی انداز میں, کہ سود اتنی خطرناک چیز ہے, کیوں یہ غریبوں کا خون چوسنے کے برابر ہے. تو میرے عزیزوں, آج سے میں بھی اور آپ بھی, ہم نہیں کھا رہی پھر بھی ہمیں توبہ کریں گے. اگر اللہ نہ کرے بھول سے صحیح, لاشعوری کی بنا پر اگر ہم سے کوئی اونچ نیچ کبھی ہو گئی, دیکھو معاملات, یہ جو سود کا لین دین ہے یہ معاملہ ہے, یہ عبادت نہیں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں. پہلے نمبر کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں, دوسرے نمبر کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. ان سے جب کسی نے کہا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے تو فقہ میں, معاملات میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں, کیا کبھی آپ نے تصوف, خانقاہی لائن سے, عبادتی لائن سے, اصلاحی لائن سے کبھی آپ نے کوئی کتاب لکھی؟ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری جو کتاب مبسوط ہے اس کے اندر جو کتاب البیوع ہے, یعنی تجارت والا باب ہے, وہی تو تصوف والا باب ہے. کیوں کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ حلال لقمہ, اگر آپ کے اندر حلال لقمہ نہیں گیا تو آپ کے حج, آپ کی نماز, آپ کی عبادت آپ کو نہیں بچا سکتی. تھوڑی عبادت, 5 وقت کی نماز, اور کوئی تمہارا ایکسٹرا آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, صرف رمضان کے روزے, اور کوئی سال میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, چھوٹی موٹی عبادتیں آپ کی ہیں, مگر لقمہ اگر حلال کا ہے تو آپ ولایت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. الصادق الامین, یہ بھی حدیث کتنی پیاری ہے کہ سچ بولنے والا امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور جب تاجر سچ بولے گا, امانت داری کرے گا, تبھی تو حلال کمائے گا. اور حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب ابو داؤد شریف ہے, حضرت کو تقریباً 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, تو 5 لاکھ حدیثوں میں حضرت نے 4 حدیثیں اٹھا کر فرمایا کہ 5.5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ یہ 4 حدیثیں ہیں. انما الاعمال بالنیات من حسن الاسلام من المرء ترکہ لا یعنیہ. اس کے بعد تیسری حدیث, لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لأخیہ ما یرضاہ لنفسہ. چوتھی حدیث, الحلال بین. فرمایا 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ یہ میری نظر میں 4 حدیثیں ہیں, اور اس میں چوتھی حدیث حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حلال اللہ نے واضح کر دیا, جو اس سے نہیں بچے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میرے عزیزوں, میں اور آپ آج یہ وعدہ کریں آج کی مجلس میں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر انشاءاللہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا, مگر آج کے بعد موت تک ہم سب انشاءاللہ پیٹ میں حلال لقمہ ہی ڈالیں گے, شک والا لقمہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. جس میں شک بھی اگر پیدا ہو جائے,
دع ما یبریکا، حدیث میں ہے نبی نے فرمایا جس لقمے میں شک بھی پڑ جائے اس سے بھی بھاگو، شک والے لقمے کو بھی چھوڑ دو. سوچ لو بیٹا کو تمہارا دل نہیں مانا چھوڑ دو لقمہ. تمہارا دل سب سے بڑا مفتی. دل خراب چیز کو کبھی قبول نہیں کرتا، دماغ مان لیتا ہے، دل دھڑکتے رہتا ہے غلط کام کرتے وقت، سمجھو انہیں غلط کام کرو. تو اس لیے میرے عزیزوں جس لقمے میں آپ کو شک پڑ جائے چھوڑ ڈالو، ضرورت نہیں ہے. جو صاف ہے وہ کھاؤ، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ انشاءاللہ آج سے میں اور آپ کوشش کریں گے موت تک انشاءاللہ نہ ہمارے پیٹ میں نہ ہمارے ماتحت بیوی بچوں کے پیٹ میں کبھی حرام لقمہ ڈالیں گے انشاءاللہ. چاہے فاقے ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک دن کا فاقہ لگ جائے 2 دن کا لگ جائے کوئی بات نہیں. حرام ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. 3 دن اگر فاقے برداشت کر لو گے تو اللہ سال بھر کے لیے حلال راستہ کھول دے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے.